محبت کی گہرائی ایپیسوڈ نمبر 22 اسکلم پری راجپوت۔ عبیر خان مسلسل سوچوں میں محو وہاں بیٹھا رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب اسے مشال کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اگنور کر دیا، لیکن مسلسل بار بار کال آنے کی وجہ سے اب جھنجھلا اٹھا۔ اف، اب کیا ہو گیا اسے؟ اب کون سے مونٹ سوئی کا دورہ پڑ گیا؟ عبیر خان اٹھا اور قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ مشال خان روتی رہی تھی اور کچھ دیر بعد اب شوں شوں کرتے، آنسو صاف کرتے، روٹی اور سالن دیکھتے منہ بنانے لگی۔ جہاں عبیر خان کا بھی کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اسے اب برا سا فیل ہونے لگا تھا۔ اس کا موڈ اب کافی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ اس نے اب کھانا کھانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ منہ بھی بناتی رہی تھی، لیکن کھانے سے انصاف کرتے اب عبیر کا کھانا اور روٹی اس کی سائڈ پر رکھتے، اب پانی پیا اور پاؤں بلینکٹ میں گھسا لیے۔ اب اسے یکدم ہی اپنا موبائل یاد آ گیا تو جلدی جلدی سے میسج فولڈر کھول کر دیکھنے لگی کہ عبیر خان نے حنین کو کیا میسج بھیجا تھا۔ اس نے حنین کو گھر بلوایا تھا۔ حنین اس کا کلاس فیلو تھا اور مشال سے پیار کرنے لگا تھا، لیکن مشال خان نے حنین کو اپنے پاپا کی وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ ان کے ہاں باہر آؤٹ آف کاسٹ میں شادی نہیں کی جاتی، اس لیے اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ اور وجہ بھی عبیر خان تھا، جس نے جا کر مشال کے پاپا سے مشال کی یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے باتیں کرتے نزدیکیوں پر نظر بنائے ہوئے تھی، اور جب اسے لگا کہ مشال بہک رہی ہے تو اس نے مشال کی لگامیں ایسی کسی تھیں کہ مشال کو آج تک نہیں پتا تھا کہ وہ عبیر خان نے کسی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ اس کے پاپا نے بس ویسے ہی اسے سمجھایا تھا جس سے وہ سمجھ چکی تھی۔ اس دن وہ خود بھی وہاں موجود تھا اور ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، لیکن یہاں تو وہ سارا کچھ آن پرپز کیا گیا تھا۔ اگر کبھی مشال جان جاتی تو اسے عبیر خان کی محبت کی گہرائی کا اندازہ ہو جاتا، پھر وہ مزید عبیر خان کے سر پر ناچتی اور اسے ٹیز کرتی، اسے مزید پریشان کرتی۔ مشال خان نے اپنا موبائل اٹھایا اور عبیر نے اس دن مشال کے ہاتھ سے موبائل چھینتے حنین کو جو میسج بھیجا تھا وہی پڑھنے لگی۔ ہے، یہاں پر آئے نا تو اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جا پاؤ گے۔ آئی ایم عبیر خان، ہر فیوچر ہسبینڈ، اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ اب دوبارہ کبھی میری بیوی کو میسج مت بھیجنا، ورنہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا کر اچھے سے پیٹوں گا، سمجھے؟ اینگری ایموجی۔ مشال نے 2 سے 3 مرتبہ اچھے سے میسج کو پڑھا اور بار بار پڑھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اب بلش کرنے لگی، اسے اچھا محسوس ہونے لگا۔ تو کیا عبیر خان مجھ سے ہی شادی کرنے والے تھے؟ صرف مجھے پریشان کیا ہوا تھا کہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ اف، بدتمیز! اف یا اللہ، میں کیوں انہیں بدتمیز کہہ دیتی ہوں؟ انہیں برا لگتا ہے۔ یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، بس تھوڑا سا، زیادہ نہیں، کیونکہ انہیں پریشان کر کے مزہ آتا ہے۔ مشال پاگلوں کی طرح بلش کرتے ہنسنے لگی اور مزید عبیر خان کو لے کر سینسٹیو اور پوزیسو ہونے لگی۔ اب کتنی ہی دیر عبیر خان کا انتظار کیا لیکن وہ کمرے میں نہ آیا۔ اب گلٹ بھی ہونے لگا کہ عبیر نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مشال نے اپنا موبائل اٹھایا اور عبیر خان کو رات کے 11 بجے بار بار کال ملانے لگی جو وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اب اچانک دروازہ کھلا، عبیر خان نے کمرے میں قدم رکھتے دروازہ لاک کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں بار بار کال کر رہی؟ عبیر خان نے سرد مہری سے سوال پوچھا۔ آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کہاں تھے؟ مشال خان نے اپنی روئی روئی آنکھوں سے پوچھا۔ عبیر خان کا دل کیا کہ اس لڑکی کو سینے سے لگا لے اور نرمی سے خود میں بھینچتے تسلی دے، اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے، پیمپرنگ کرے، کیونکہ وہ تو لڑکی ہے نا، اور لڑکیوں کے ایسے ہی ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، چاہے وہ غلط ہوں تب بھی۔ عبیر خان یہی سوچ رہا تھا، اب چلتے ہوئے بیڈ تک آیا اور ٹھنڈا کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے بھوک نہیں، عبیر نے سرد مہری سے کہتے اب اپنا موبائل اٹھایا۔ پلیز ایسا مت کہیں، آپ نے دن میں پیزا بھی نہیں کھایا تھا، سب میں نے ہی کھایا تھا، پلیز کھانا کھا لیں۔ مشال نے نرمی سے لیکن خود پر افسوس ظاہر کرتے کہا۔ کہا تو ہے یار، بھوک نہیں ہے۔ عبیر خان اٹھا اور اب لائٹ بند کر دی، 0 بلب جلا دیا۔ لیٹ جاؤ۔ عبیر خان نے مشال کو سہارا دیتے اب لیٹانا چاہا، کیونکہ مشال کو چوٹ جو لگی ہوئی تھی۔
مجھے نہیں لیٹنا، پہلے آپ کھانا کھا لیں پھر ہی میں لیٹوں گی، ورنہ ہرگز نہیں، مشال نے ضدی بنتے جواب دیا۔ اسے عبیر خان کی پرواہ تھی، بے حد پرواہ تھی۔ صحیح ہے، ہر بات میں بس ضد دکھاؤ۔ عبیر دوسری سائڈ سے آیا اور لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے وہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ عبیر، مشال نے تڑپ کر اپنا پلاسٹر والا پیر کھسکایا اور عبیر کے قریب ہوئی۔ عبیر، مشال نے دائیں ہاتھ عبیر کی کلائی پر رکھتے نرمی سے ہلایا، لیکن عبیر نے ہاتھ مضبوطی سے آنکھوں پر رکھتے ہی کہا، مشال مجھے تنگ نہ کرو، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، ضد نہ کرو۔ عبیر نے بھاری سی آواز میں کہتے اپنی بات مکمل کی۔ عبیر پلیز، آئی ایم سوری، سنیں نا عبیر، پلیز بات سنیں۔ مشال نے مضبوطی سے عبیر کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹا دیا اور لیفٹ ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنے لب رکھتے چھوٹے چھوٹے بوسے لینے لگی۔ عبیر، آئی ایم سوری، معاف کر دینا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دیں ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ مشال خان نے پھر سے الٹی بات کرتے دھمکی لگائی۔ واٹ؟ واہ، کیا کہنے ہیں آپ محترمہ کے سوری کہنے کے۔ عبیر نے لیٹے لیٹے ہی مشال کو گھورا جو اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی ان اداؤں سے منا رہی تھی اور ساتھ اب دھمکی بھی لگا چکی تھی۔ اچھا نا، نہیں ہوں گی ناراض، مشال نے خفگی سے دیکھا۔ سوری نا، مشال نے ایک مرتبہ پھر نرمی سے شرارت کی۔ تنگ کر رہی ہو مجھے؟ عبیر خان نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا۔ اب میری نیند بھگا رہی ہو، میں جاگ گیا تو پھر تمہیں مسئلے ہوں گے، چھوڑو ہاتھ۔ عبیر خان نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ مشال نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ نہیں نا، کھانا کھائیں، اٹھیں، مشال نے امید بھری نظروں سے کہا۔ اچھا بابا، ہاتھ تو چھوڑو، کھا رہا ہوں، تمہیں تو جیسے میرے کھانے کی بہت فکر تھی نا آج تک، جو آج فکر ستائی جا رہی ہے۔ عبیر خان اب اٹھ کر بیٹھا لیکن لیفٹ ہاتھ مشال کے ہاتھ میں ہی تھا۔ عبیر، پہلے محبت نہیں تھی نا، مشال نے نظریں جھکائے کہا۔ عبیر خان کا دل دھڑکنے لگا اور وہ مشال کے چہرے سے بہت کچھ ٹٹولنے لگا۔ کیا واقعی مجھ سے محبت ہے؟ عبیر نے نہ جانے کیوں پوچھا، لیکن دل تو ابھی بھی بے چینی میں مبتلا تھا کہ کہیں یہ سارا کچھ جھوٹ اور ناٹک نہ ہو۔ عبیر خان نے سائڈ ٹیبل سے اب اپنا کھانا اٹھایا اور کھانے لگا۔ تو آپ کو جھوٹ لگتا ہے کیا؟ میں کیوں جھوٹ کہوں گی؟ آئی لو یو سو مچ، مشال نے اب کے عبیر کو چھیڑنے کے لیے اس کے لیفٹ ہاتھ پر بے باک شرارت کی۔ مشی، عبیر نے یکدم ہی مشال کو دیکھا۔ واٹ آر یو ڈوئنگ یار؟ اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا یار، پلیز ایسا نہ کرو، پھر روتی ہو تم۔ عبیر خان نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ عبیر، وائی شوڈ آئی لیو یور ہینڈ؟ مجھے حق ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں جو چاہے کروں، جس طرح آپ کہتے ہیں، دیز آر مائن۔ مشال نے اپنی رعنائیوں کی جانب اشارہ کرتے بے باکی سے کہا۔ تم بہت زیادہ بے باک ہونے لگی ہو، اب اتنی بے باکی بھی اچھی نہیں لگ رہی مجھے۔ عبیر خان نے بلش کرتے اب نوالا بناتے اپنے منہ میں رکھا۔ حقیقتاً وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، اسے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، مشال خان نے اسے دہکا دیا تھا، اور اس سے بڑھ کر ایک بیوی کے لیے ایک اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے انداز سے یا اس کی باتوں اور عمل سے اٹریکٹ ہو۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے بیوی کو تیار ہو کر بیٹھنا چاہیے، اسے اچھے سے ویلکم کرنا چاہیے، اسی لیے کہ اس کا شوہر اپنی ہی بیوی کا اسیر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کو ہر طرح سے اپنی جانب مائل کر کے رکھنے کا ہنر ایک لڑکی کو آنا چاہیے، اور وجہ یہ نہیں کہ اس سے ایک شوہر دوسری جانب چلا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے گا، اسے اس کی عادت ہوگی، اور انسان کو اسی حساب سے رہنا چاہیے جیسے اس کا شوہر چاہے۔ اور عبیر خان کو دوسرے شوہروں کا نہیں پتا، لیکن اسے مشال کا اس طرح بے باک ہونا رہنا حد سے زیادہ پسند آ رہا تھا، اس لیے ہی وہ بے قابو سا ہو رہا تھا، اور مشال بھی جان بوجھ کر ایسے کام کر رہی تھیں جن سے عبیر خان بے صبر ہوں اور صرف اسی پر دل و جان سے فدا ہوں۔ عبیر خان نے بلش کرتے اپنا کھانا ختم کیا اور سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھاتے ایک ہاتھ سے ہی پانی ڈالا اور پیا، دوسرا ہاتھ ہنوز مشال کے پاس تھا۔ کھا لیا کھانا؟ اوکے، عبیر نے مسکراتے ہوئے مشال کو دیکھا۔
اب کسے کھا جاؤں؟ ابیر نے معنی خیزی سے پوچھا۔ کیا؟ جی نہیں، ضرورت نہیں۔ مشال نے یکدم ہی ابیر خان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اب لیٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ جی نہیں کی بچی، میری نیند بھگا کر اب جی نہیں، بدتمیز لڑکی۔ ابیر نے مسکرا کر اب مشال کے دونوں گالوں کو پچکارتے محبت سے لاڈ کیا جیسے کوئی چھوٹے بچوں سے کرتے ہیں۔ مشال ہنسنے لگی۔ تو آپ کی یہی سزا تھی، مجھے 3 گھنٹے اگنور کر کے اوپر آ گئے تھے۔ مشال نے رخ موڑتے منہ بنایا۔ اچھا نا، بس کر دو نا پچھلی باتیں۔ ابیر نے مشال کو خمار سے دیکھا۔ اب ابیر وہ مشال بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ پیارے ریڈرز، آپ لوگوں کو محبت کی گہرائی سیزن 1 کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ آپ لوگ لازمی کامنٹ کیا کریں۔ آپ لوگوں کے کامنٹ نہیں آتے تو پھر جلدی جلدی قسط نہیں دیتی ہوں میں۔ اگر آپ لوگوں کو کامنٹ کریں گے، آپ لوگ اپنا انٹرسٹ شو کریں گے تو ہی میں جلدی جلدی قسط دیا کروں گی۔ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 1 سیزن 2 جو ہے وہ آلریڈی ریڈرز پڑھ چکے ہیں، ای بک ریڈرز پڑھ چکے ہیں، اور یوٹیوب پہ ابھی آ رہی ہیں قسطیں، اور وہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی محنت کر کے قسطیں لکھ رہی ہوں اور اس کی سٹوری یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ جو بھی سٹوری ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ اپنا جو پارٹ ہے وہ تو پلے کرے نا، اور آپ کا پارٹ، آپ کا کام تو بس اتنا ہی ہے کہ 5-10 سیکنڈ لگتے ہیں ایک لائک کرنے میں، ایک کامنٹ کرنے میں، اور وہ آپ کیا کریں لازمی، تاکہ میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی قسطیں دیا کروں۔ مشال خان اب بلش کرتے نظریں جھکا گئی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ اسے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا ہم سفر اتنا اچھا ہے اور وہ اتنا بچپنا کر دیتی ہے، بار بار ابیر کو ناراض کر دیتی ہے، اس کی محبت سے گھبرا جاتی ہے، اس کو تنگ کر کے دور ہونے لگتی ہے۔ مشال خان نے افسردہ سا منہ بنا دیا، جسے دیکھتے ابیر خان نے سوال کیا۔ ارے اب کیا ہوا؟ واٹ از دس فیس؟ ابیر نے مشال کے چہرے کا زاویہ بدلتے یکدم ہاتھ چھوڑتے سوال کیا۔ کہ کیا؟ کچھ نہیں، وہ بس میں سوچ رہی تھی کہ مجھے چوٹ لگ گئی، آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، مشال نے نظریں جھکاتے کہا۔ ارے اب یہ کیا بات ہوئی؟ تم میری بیوی ہو اور ظاہر ہے میری ذمہ داری ہو، ویسے بھی آج میں گھر میں تھا تو میں نے خیال رکھ لیا، اب کل سے گھر نہیں رہوں گا نا، آفس جاتا ہوں، کل صبح 9 بجے میٹنگ ہے، میں نے 8 بجے چلے جانا ہے اور رات کو لوٹوں گا، اب جب گھر ہوں تو خیال رکھ سکتا ہوں نا۔ ابیر اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، وہ تھکاوٹ کا شکار تھا۔ مشی کم۔ ابیر خان نے اپنے لیفٹ بازو پر مشال کا سر رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، وہ سینسیٹیو سی ہونے لگی کہ ابیر اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مشکور تھی۔ ابیر، آپ چھٹیاں لے لینا پلیز، مشال نے مان سے کہا، کیونکہ اسے ابیر کی ضرورت تھی، چونکہ وہ بیمار تھی اس لیے بے حد ضرورت تھی۔ مشی، چھٹیاں نہیں لے سکتا، میرا بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے، میں روز بزی ہوں گا، لیکن ایک مرتبہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے پھر میں تھوڑا ریسٹ پر آ جاؤں گا۔ ابیر نے مشال کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے جواب دیا۔ مشال نے پھر سے منہ بناتے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اچھا نا، موڈ اچھا کرو نا، ایسے سیڈ نہیں ہوا کرو یار، کیا ہو گیا؟ ابیر نے نرمی سے کہا۔ میں پورا دن اکیلے ہوں گی، آئی ول گیٹ بور۔
کیا کروں گی؟ وشال نے افسردگی سے کہا۔ موبائل استعمال کر لینا نا، جیسے کرتی تھی جب مجھ سے شادی نہیں ہوئی تھی، تب بھی تو صرف موبائل استعمال کرتی تھی نا۔ ہاں، اب کیا چینج ہو گیا؟ ابیر دھیرے سے مسکراتے اب سیدھے ہوتے لیٹ گیا۔ فرید رائٹنگ چینل سبسکرائب کریں اور لازمی کامنٹ کریں۔ زارون باہر گیا تو اپنی امی کے ساتھ کچھ گروسری کی شاپنگ کرنے چلا گیا۔ دعا بھی اب اٹھ بیٹھی۔ اب ایک دوسرا لباس نکالا اور ہلکے ہلکے سا میک اپ کرتے سوٹ پہنا۔ اس نے ہلکے وائٹ بیس پر پرپل کلر کا ٹراؤزر پہنے، ساتھ ہی پرپل کلر کے نیٹ کا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ وہ بلا کی حسین کوئی پرنسس لگ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بے حد خوبصورت۔ اب وہ میک اپ بھی کرنے لگی کہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد لڑکیاں تیار ہوتی ہیں، اچھا سا میک اپ کرتی ہیں، اس لیے اس نے بھی میک اپ کر لیا اور بیٹھ گئی۔ وہ اپنے روم میں تھی۔ رات کے 8 بجے زارون کمرے میں آیا تھا اور ایک نظر دعا کو دیکھتے ٹھٹک گیا اور اگلے ہی پل چلتے ہوئے باتھ روم چلا گیا۔ اف، یہ کیا مجھے پاگل کرنے کے ارادے رکھتی ہے؟ کل رات سے پاگل ہوا پڑا ہوں، اوپر سے اب دن سے پاگل ہوں۔ کتنی مشکل سے صبر کر رہا ہوں۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ زارون نے فریش ہوتے مرر میں دیکھتے خود سے ہی باتیں کی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہے یار، کیا تعریف کر دوں؟ نہیں، رہنے دیتا ہوں، پھر اور زیادہ اٹیچ ہونے لگے گی۔ I can't afford that یار، بہت معصوم ہے، پھر میں سب کر گزروں گا، مسئلہ ہو جائے گا بہت زیادہ۔ یہ کیسے سخت کر پائے گی؟ میرا سارا کچھ کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن خود بھی اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ کوئی بیچ کا راستہ نکالتا ہوں یار، کچھ تو اپنے لیے بھی سوچنا ہوگا نا۔ کیا کروں؟ زارون کتنی ہی دیر سوچتا رہا تھا، پھر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ بلش کرتے باہر نکلا اور دعا کو دیکھتے بیڈ پر آ بیٹھا۔ زارون، آپ کہاں تھے؟ دعا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کوئی کام تھا؟ زارون نے بھی اس کی بات کو نظر انداز کرتے نرمی سے سوال کر لیا۔ نہیں تو، وہ بس مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، میں بور ہو رہی تھی نا، بس اس لیے پوچھا۔ سوری، دعا نے جھجکتے ہوئے معافی مانگ لی۔ یہاں آؤ، زارون نے دعا کو نرمی سے اپنے پاس آنے کا کہا۔ دعا جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور زارون کے قریب بیٹھی۔ کچھ کہنا ہے تم نے؟ زارون نے دعا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے پوچھا۔ دعا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ سوٹ بہت سوٹ کر رہا ہے تم پر، زارون نے تعریف کر دی۔ ویسے بھی کل سے اب تک دعا کے منہ سے بہت بار سن چکا تھا کہ زارون نے میری تعریف بھی نہیں کی۔ اب دعا کی تعریف کرتے ہوئے بھی اسے خوش کرنا چاہ رہا تھا۔ دعا شرمانے لگی۔ دعا کا شرمایا چہرہ دیکھتے زارون بلش کرنے لگا۔ دعا، زارون نے بلش کرتے دعا کو پکارا۔ جی؟ دعا نے نظریں جھکائی ہی رکھی۔ آج رات میں نے جو تم سے فرمائش کی تھی وہ پوری کرنا، زارون نے ذو معنی سی بات کی۔ جی؟ دعا نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ زارون نے امید سے پوچھا۔ جی، خود سے بھی زیادہ، دعا نے اب زارون کی آنکھوں میں دیکھتے اقرار کیا۔ تو پھر میری باتوں کو مانو گی نا؟ زارون نے تائید چاہی۔ جی زارون، جیسا آپ کہیں گے۔ زارون کا چہرہ اس اقرار پر گلابی ہونے لگا۔ دعا نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ضروری ہدایت یہاں سے سین کاٹ دیا گیا ہے۔ سین از اسکرپٹ فار ای بک آف محبت کی گہرائی۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ ای بک پڑھ سکتے ہیں۔ ری ایڈیٹ ورژن جو ہے ای بک کا محبت کی گہرائی سیزن 1 کا، وہ 13 اگست 2026 کو تیار کیا گیا ہے۔ وہ سیم فائل نہیں ہے جو لوگوں نے چرا کر ادھر ادھر کی ہے، بیچی ہے۔ یہ وہ سیم فائل نہیں ہے، یہ وہ سیم ای بک نہیں ہے۔
یہ بالکل ڈفرینٹ ای بک ہے، اس میں بہت ساری ایپیسوڈز الگ ہیں اور سینز الگ ہیں، چیزیں الگ ہیں، اور یہ بہت ہی بہترین ری ایڈٹ ورژن ہے، اور نہ ہی اسے کوئی چرا سکتا ہے، نہ ہی اسے کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی کافی ٹائٹ ہے اس فائل کی۔ تو بے فکر رہیں، بے فکر ہو کر آپ لوگ مجھ سے آ کے لیں اور پڑھیں اور انجوائے کریں، کیونکہ یہ سیم فائل نہیں ہے جو 2026 میں مئی میں دی گئی تھی، تو یہ تو وہ فائل نہیں ہے۔ تو فالو مائی واٹس ایپ چینل پری رائٹنگ فار مور اپڈیٹس اباؤٹ مائی ناول محبت کی گہرائی، اور واٹس ایپ چینل کا جو لنک ہے وہ آپ کو کمیونٹی پوسٹ میں مل جائے گا۔ پری رائٹنگ، تو چلیے اب شروع کرتے ہیں بنا کسی دیر کے ایپیسوڈ نمبر 23، محبت کی گہرائی، محبت کی گہرائی ایپیسوڈ نمبر 23۔ رائٹر ہے جی پری راجپوت، اور وہ ہوں میں، جسے آپ سب جانتے ہیں 2 سال سے۔ اب بہت کچھ چینج ہو گیا ہے، اب آپ میرے ہسبینڈ ہیں، اور اب دعا بھی نہیں ہے جس سے میرا ٹائم پاس ہو سکے۔ مجھے بھی آفس لے جائیں نا، میں گھر رہ کر کیا کروں گی پلیز۔ ابیر، وشال ضدی بچے جیسی بنتے ضد کرنے لگی۔ مشی، آفس میں بزی ہوتا ہوں یار، اوپر سے آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتا ہوں، اسی میں 2-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، سم ٹائم آفس سے باہر نکل کر جانا پڑتا ہے۔ ایسے میں تم صرف میرے روم میں رہ کر کیا کرو گی؟ گھر پر ایزی ہو کر رہو یار، ایسے میں بھی پریشان رہوں گا نا، تمہاری فکر لگی رہے گی۔ ابیر نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ ابیر کی نرمی دیکھتے مشال صاحبہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بھی لے کر جائیں، بس مجھے گھر نہیں رہنا۔ ویسے بھی آپ کی ذمہ داری ہے میرا خیال رکھنا، اب مجھے چوٹ لگی ہے تو کیا مما میرا خیال رکھیں گی اس عمر میں بھی؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ مشال نے عجیب سی بات کرتے ابیر خان کو کنونس کرنا چاہا۔ مشی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میڈ رکھوا دوں تمہیں if you want it؟ ابیر نے نرمی سے آنکھیں میچتے مشال کے گال پر شرارت بھرا بوسہ دیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں بس، I want to go with you، want to see کہ آپ وہاں کس سے باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وغیرہ۔ اوہ، مطلب تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شادی کو 2 دن ہوئے نہیں اور تمہارے شک شروع ہو رہے ہیں؟ ابھی یکدم ہی پیچھے کو ہوا اور سرد مہری سے سوال کیا۔ کروں گی شک، مرضی میری، بس مجھے لے کر جائیں۔ مشال نے ناراض ہوتے ضد لگائی۔ دیکھو، ایسے بات کرو گی نا تو بھول جاؤ پھر تم کہ لے کر جاؤں گا۔ ابیر نے انکار کرتے اب چھت کو گھورنا شروع کر دیا۔ فائن، مشال نے زور سے بولا، مت لے کر جائیں۔ مشال نے رخ دوسری جانب کر لیا۔ سنو، تمہاری ڈیٹ چل رہی ہے کیا؟ تمہارے اتنے موڈ سوئنگ کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ بات بات پر تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر میرا بھی کر دیتی ہو، ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ابیر نے سر نفی میں کرتے مشال کو دیکھتے سوال کیا، جو ابھی بھی دوسری جانب دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ جواب دے دو بدتمیز، ابیر نے پھر سے ٹوکا، لیکن مشال ہنوز خاموش رہی۔ لگتا ہے میڈم کو اٹینشن چاہیے، ابیر نے زوم آئینے طنز کیا۔ مشال نے یکدم ہی چونک کر ابیر کو دیکھا اور بنا سوچے ابیر کے سینے پر پیار سے مکہ مارنے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو، زیادہ فری نہ ہوا کریں، سمجھے؟ مشال نے پھر سے ہاتھ اٹھایا۔ ابیر نے بامشکل اپنے چہرے کا بچاؤ کیا، لیکن مسلسل مسکراتا رہا کیونکہ ابیر جانتا تھا مشال تنگ کر رہی ہے۔ ابیر خان نے مشال کا ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے لب رکھتے اب بوسہ کر لیا۔ بہت طاقت آ گئی ہے، میری طاقت دیکھو گی؟ ابیر کی زوم آئینے بات پر مشال کھجل سی ہوئی۔ پری رائٹس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہاں پر سین میں نہیں لکھ سکتی تھی،
تو سین جو ہے وہ میں نے اسکپ کر دیا ہے یہاں سے۔ کچھ دیر بعد، مشی تم کیوں پلاسٹر چڑھا کر بیٹھ گئی؟ آئی نیڈ یو یار، بیر نے افسوس سے کہتے منہ بنایا۔ آپ کو بس یہی چاہیے، اسی لیے تو مجھ سے شادی کی ہے۔ مشال کا ایک مرتبہ پھر موڈ سوئنگ ہو گیا۔ اسے ایک مرتبہ پھر یاد آیا کہ ابیر نے محبت کا اقرار نہیں کیا، ابھی تک آئی لو یو بھی نہیں کہا۔ ابیر کی ساری نیند غائب ہو گئی، ساری خماری بھگ سے اڑ گئی۔ وہ آنکھیں کھولے اب ایک نظر مشال کو سائڈ پوسٹ سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، اب تمہاری اس بات کا کیا مطلب سمجھوں؟ ابیر نے سرد مہری سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مشال نے منہ بناتے جواب دیا۔ ابیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کو سرکاتے اب خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب بات کرتی ہو تو پوری کی کرو نا، صرف چٹکلے مت چھوڑے کرو۔ میں نے بس کام کے لیے شادی کی ہے، ایسے تانے مار رہی ہو تم مجھے۔ واہ، مجھے بس یہی چاہیے، سیریسلی؟ ابیر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور اب اس کا لب و لہجہ اونچا سا ہونے لگا۔ مشال خاموش ہی رہی، اس کی بھی ایگو ہرٹ ہو رہی تھی، جیسے یہ کہنے میں کہ آپ مجھ سے اقرار کیوں نہیں کر رہے وغیرہ۔ ابیر کا اونچا لہجہ مشال خان کو ڈرانے کو کافی تھا۔ وہ سہمنے لگی، اس کی آنکھوں میں یکدم ہی پانی بھرنے لگا، وہ سینسیٹیو سی ہونے لگی اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ کچھ نہیں، مشال سے سوری۔ یہ کس طرح کی ہو جاتی ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، نہ تمہاری ڈیٹس ہیں نہ کچھ ہے، یہ تمہارے ہارمونل چینجز ہی ختم نہیں ہو رہے ہوتے۔ جب پاس آتا ہوں تم کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہو جس سے بندے کا موڈ خراب ہو جائے، جب پاس آتا ہوں خود کو سکون پہنچانے کی سوچتا ہوں تب بھی تم رونا شروع کر دیتی ہو۔ صبح بھی میں نے تمہارے رونے کی پرواہ کی ہوتی تو میں ایسے ہی بے سکون رہتا۔ کل سے میں بے سکون تھا، گاڑی میں بھی تم رونے لگی، صبح بھی کہا کہ آپ باہر میں جائیں۔ What is this behavior? What is this attitude? Why are you so childish? ہاں؟ زیادہ انگریزی مت جھاڑیں، مجھے بھی آتی ہے۔ مشال نے منہ بناتے جواب دیا۔ یہ جواب ہے میری باتوں کا؟ ہاں؟ ابیر نے آنکھیں رول کرتے اسے گھورا۔ یہ جواب ہے؟ بولو۔ زیادہ چلائیں مت مجھ پر، مجھے بھی چلانا آتا ہے۔ مشال نے اپنی بھری ہوئی آنسوؤں بھری آنکھوں سے جواب دیا۔ دل تو سہم سا رہا تھا۔ سیریسلی؟ ہاں سیریسلی؟ ابیر نے بہت زیادہ گھور کر پوچھا۔ مشال نے نظریں جھکا لی کہ اب وہ مزید بولنے کی ہمت متجمع نہیں کر سکتی تھی۔ 2 آنسو بہہ کر گال پر گر گئے۔ اف یا خدا! Now why are you crying یار؟ What has actually happened؟ بولو گی کچھ یا اب صبح 4 بجے تک رو رو کر دکھاؤ گی مجھے؟ ابیر نے اپنے سر میں انگلیاں چلائیں اور سوال کیا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، بس جائیں یہاں سے، مشال نے اب روتے ہوئے کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ کس خوشی میں جاؤں؟ ہاں؟ اور بات نہیں کرنی کیوں؟ غلط بات تم نے کی ہے اور ناراض بھی تم ہو رہی ہو؟ ابیر نے ایک مرتبہ پھر ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ ہاں تو مجھے میرے کمرے میں چھوڑا ہے، بس مجھے آپ کے ساتھ ہی نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دیں، ہاں طلاق دے دیں، مشال نے آنسو رگڑتے بنا کچھ سوچے کہہ دیا۔ What did you say؟ ابھی یکدم ہی آگے کو ہوتے مشال کا رائٹ بازو پکڑتے اب دوسری جانب سے بازو سے پکڑتے بیڈ پر کھینچ کر بٹھا دیا۔ What did you say؟ کیا بکواسیات کی تم نے؟ ابیر خان دھاڑا تھا۔
पागल वागल हो क्या? अबीर खान तेज आवाज में धाड़ने लगा। मिशाल के लबों पर कफल पड़ चुके थे, आंसू भी थम गए। वो सहम सी गई। उसने बस बोल दिया था, उसका दिल चाहा था, उसने बोल दिया था। दिल तो कह रहा है एक खींच कर लगा दूं कि आइंदा ऐसी बकवास करने से पहले तुम्हारी रूह तक कांपे। अबीर के हाथों की नीली नसें फूलकर वाज़े हो गईं। उसके दिमाग की शरियानें फटने लगीं। उसने खुद पर काबू रखते अपनी मुट्ठियां तक भींच ली कि कहीं हाथ ना उठ जाए। उसे मिशाल के इस लबो लहजे की तवक्को तो हरगिज नहीं थी। तलाक का मुतालबा, वो भी बिना किसी वजह के। अबीर खान के जैसे सर पर लगी दिल पर बुझी। एक तो गलती, ऊपर से मुझ पर ही चढ़े जा रही। अबीर को सख्त गुस्सा आने लगा। बताऊं तुम्हारे मम्मा पापा को बुलवाकर कि क्या बकवास की है तुमने? हाँ? अबीर खान ने आंखें रोल करते मिशाल की ठोड़ी से पकड़ते उसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर किया। मिशाल ने अबीर को देखा, फिर नजरें झुका लीं। बोलो, आई वॉन्ट टू लिसन, आई वॉन्ट टू लिसन योर रीजन। इतनी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कमी है मेरे प्यार दिखाने में? ओह, या फिर तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझसे शादी करना था? नाउ यू आर शोइंग योर ट्रू कलर्स। अब तुम अपनी असलियत पर उतर आई हो। अबीर खान ने अपनी कनपट्टी सहलाई और सवाल किया। विशाल की आंखों में एक मर्तबा फिर आंसू भरने लगे कि अबीर खान उसके मुतालिक ऐसे कैसे सोच सकता है। उसे सकने लगी। उसने अबीर का हाथ अपनी ठोड़ी से हटा दिया। ट्रू कलर्स, यही मेरे ट्रू कलर्स हैं। क्या कर लेंगे? अब जब आपको पता चल गए हैं मेरे कलर्स, तो छोड़ दे मुझे। तला मिशाल की आंख में आंसू भरने लगे। शट अप, शट अप मिशाल, जस्ट शट योर माउथ। अब एक लफ्ज नहीं, समझी? एक लफ्ज नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। अबीर खान हद से ज्यादा गुस्से में धाड़ने लगा। हद होती है बचपने की, हद होती है मिशाल। मेरा लहू उबाल दिया है तुमने। मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। अब एक लफ्ज बोलने की गलती मत करना। आई एम वार्निंग यू। अबीर खान बेड से उतर गया और फिर बाथरूम में चला गया। परी राइटिंग यहाँ पे जो है वो दुआ और ज़ारून के सीन जो थे, वो दुआ ज़ारून के सीन यहाँ से स्किप कर दिए गए हैं इस एपिसोड में। जो बहुत डिटेल में सीन थे वो स्किप हो गए हैं, जो गैर ज़रूरी थे। तमाम ज़रूरी सीन जो है वो जो स्टोरी है पिछली किस्त में मौजूद है। अगर आपने पिछली किस्त नहीं पढ़ी तो लाजमी पिछली किस्त पढ़ें। यहीं से वो सीन जो है वो शुरू हुए थे। अगर आपको ये गैर ज़रूरी सीन पढ़ने हैं तो आप ई बुक में पढ़ सकते हैं। ई बुक आपको मुझसे ही मिलेगी, कांटेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली किस्त में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिर इंशाल्लाह जो है वो अभी एपिसोड नंबर हम डायरेक्ट मिलेंगे 32 में, क्योंकि जो है यहाँ से जो है वो एपिसोड नंबर 23 तक अपलोड है। 24 से जो है ऑलरेडी स्टोरी अपलोड है टिल 31 तक, और एपिसोड नंबर 32 से जो है वो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। 32 मैं पोस्ट करूँगी जल्द ही इंशाल्लाह। हर एपिसोड को दोबारा से एडिट करना पड़ रहा है, री एडिट करना पड़ रहा है अपने यूट्यूब रीडर्स के लिए। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद एक एक एपिसोड रेडी होती है। आप लोगों से मुझे क्या चाहिए? आप लोगों से बस सपोर्ट चाहिए कि आप लोग लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें एपिसोड के ऊपर, और इसके बाद जो है लाइक और कमेंट लाजमी किया करें और अप्रिशिएट किया करें, और ताकि यही साथ आप दे सकते हैं एक राइटर का, और इसी में हम आपकी जो है वो साथ दिखता है और हमें मोटिवेशन मिलती है न्यू एपिसोड लिखने के लिए। तो बहुत सारे रीडर्स ऐसे हैं जो ज़ाहिर है मोहब्बत की गहराई पढ़ रहे थे। उस वक्त मैंने छोड़ दिया था लिखना ड्यू टू सेवरल रीजंस, और स्टोरी भी नहीं दे रही थी क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को यही उस वक्त भी था कि
آپ جو ہے وہ ڈیٹیل میں پوری ایپیسوڈ لکھے ہیں، تو آبویسلی اب سب لوگ پچھلے 1.5 سال میں جان چکے ہیں اچھے طریقے سے کہ کتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یوٹیوب پر چیزوں کو لے کر، جو ہے وہ طریقہ کار جو لکھنا ہوتا ہے وہ بس لمیٹڈ صاف ستھرا ہی لکھنا ہوتا ہے، اور یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنس کو فالو کر کے لکھنا ہوتا ہے، تو آبویسلی پھر جو ہے وہ اسٹوری پوسٹ ہوتی ہے، اور باقی جو ہے وہ اگر کوئی غیر ضروری سین ہوتے ہیں تو وہ کٹ ہو جاتے ہیں، وہ آٹومیٹک آپ کو ای بک میں ہی ملیں گے، تو اس کے لیے بس یہی ہے کہ آپ ای بک کو لے سکتے ہیں اور کسی بھی اسکیم کا حصہ نہ بنیں۔ آپ کے پاس آلریڈی رائٹر کا جو ہے وہ آفیشیل جو ہے کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے اپڈیٹ کے لیے، کہ آپ اپڈیٹ وہاں سے لیں، اور کمیونٹی میں ساری پوسٹ وغیرہ موجود ہوتی ہے، ناول میں ویڈیو میں بھی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سیزن 1 اس کا سیزن 2 بھی آ چکا ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے اور ناولس ہیں، انہیں بھی آپ ان کی بھی اپڈیٹ وغیرہ لے سکتے ہیں مجھ سے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے ابھی یہ ویڈیو کو اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور اب ہم ڈائریکٹ ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 32 میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔